اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپے راز چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمتوں، عزتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے نامور سائنسدانوں کے بارے میں۔ معزز ناظرین و سامعین، پاکستان جب عرض و وجود میں آیا تو ایک نوزائیدہ مملکت جس کے پاس نہ تو مناسب انفراسٹرکچر تھا اور نہ ہی وسائل۔ آج اس کا شمار عالم اسلام کی پہلی اور مجموعی طور پر دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت میں کیا جاتا ہے۔ اس دوران ہم نے طب، کیمیا، انجینئرنگ، انفارمیشنل ٹیکنالوجی، غرض یہ کہ سائنس کے ہر شعبے میں قابل ذکر ترقی کی، جس کا صحرا پاکستان کے ان نامور فرزندوں کے سر جاتا ہے جنہوں نے دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ملک میں اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں خدمات سر انجام دے کر ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ آئیے آج آپ کا ایسے ہی چند نامور پاکستانی سائنسدانوں سے متعارف کرواتے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر کے تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کا۔ ڈاکٹر صدیق الزماں صدیقی 1980 میں اکتوبر 1980 کو لکھنؤ میں برٹش انڈیا میں پیدا ہونے والے پروفیسر ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی ان چند افراد میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کی اور یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترویج میں قابل قدر کردار ادا کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فلسفے میں ماسٹرز کرنے کے بعد ڈاکٹر صدیقی نے 1927 میں فرینکفرٹ یونیورسٹی سے کیمیا میں پی ایچ ڈی کیا۔ وہ کافی عرصہ تک طبی کالج دہلی اور انڈین کونسل آف سائنٹیفک ریسرچ سے وابستہ رہے۔ 1961 میں انہیں پاکستان کونسل آف سائنٹیفک ریسرچ کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اسی برس ڈاکٹر صدیقی کو رائل سوسائٹی لندن کی فیلوشپ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کا شمار ابتدائی ادوار کے ان سائنسدانوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے سائنسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے غیر معمولی خدمات سر انجام دیں، اور انہی کی کوششوں سے حسین ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ کراچی یونیورسٹی اور پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا قیام عمل میں آیا۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کی تحقیقات کا مرکز قدرتی مرکبات کی کیمیا تھا، جن پر انہوں نے 300 ریسرچ پیپرز تحریر کیے جو معروف سائنسی جرائد میں شائع ہوتے رہے اور فارماکولوجی ادویات کی تیاری میں ایک انقلاب برپا کرنے کا سبب بنے۔ یوں جنوبی ایشیا میں کثرت سے اگنے والے پودوں کو دوائی کی تیاریوں میں استعمال کیا جانے لگا، جن میں نیم، راولفیا اور ایک انڈین پودے کی جڑ شامل ہے اور دیگر نباتات شامل ہیں جو آج دنیا بھر میں دماغی انتشار اور دل کے امراض کے شافی علاج کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ سائنس کی ترویج اور شعبہ کیمیا میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور تمغہ پاکستان سے نوازا۔ ان کا انتقال 1994 کو کراچی میں ہوا۔ پھر آتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والا پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1976 میں واپس پاکستان لوٹ آئے۔ عبدالقدیر خان نے ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 عیسوی کو تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کے بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہیں، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں
جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو برتئے حیرت میں ڈال دیا۔ مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلہ میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی اور حکومتی اجازت کے بعد چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر منیر احمد خان۔ ڈاکٹر منیر احمد خان 26 مئی کو ضلع قصور میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسدانوں میں کیا جاتا ہے، جن کی انتھک محنت کے بدولت ہمارا وطن دنیا کے نقشے پر پہلے اسلامی ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے نیوکلیئر انرجی میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ڈاکٹر منیر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسی ایشن سے وابستہ ہوئے اور تقریباً 40 برس تک اس کے سائنٹیفک اسٹاف ممبر اور بورڈ آف گورنرز کے رکن کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ آج نوجوان نسل میں بہت کم لوگ اس امر سے آگاہ ہیں کہ ابتدائی دور میں یورینیم کے بجائے پلوٹونیم کو ایٹمی ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور ڈاکٹر منیر احمد خان نے 1974 سے 1976 تک فرانس سمیت چند دیگر ممالک سے اس سلسلے میں کچھ معاہدات بھی کیے، مگر چند غیر ملکی سازشوں کے باعث وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹم بم پروجیکٹ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، جو یورینیم افزودگی کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز سے جڑے رہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔